جب ہم الیکٹرک ہیٹر لگاتے ہیں تو اس میں جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہیٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے اور گلو بھی کرتا ہے، جبکہ کوڈ یعنی وہ تار جس سے الیکٹرک ہیٹر کنیکٹ ہوتا ہے وہ گلو بھی نہیں کرتا اور اتنا گرم بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ میں کسی نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہیٹر عام الیکٹرانک ڈیوائسز سے زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے؟ سب آج اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں اور لاسٹ تک دیکھتے رہیے۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر گلو کیوں کرتا ہے۔ دیکھو، ہمیں پتا ہے کہ کنڈکٹر میں ایزیلی کرنٹ فلو ہوتا ہے اور انسولیٹر میں کرنٹ بلاک ہوتا ہے۔ کرنٹ بلاک ہوتا ہے بہت زیادہ ریزسٹنس کی وجہ سے۔ مان لے ایک سڑک پر گاڑی جا رہی ہے، روڈ بالکل خالی ہے، تو اوبویسلی بنا کسی رکاوٹ کے وہ آگے چلتا جائے گا۔ لیکن اگر جگہ جگہ روڈ بریکر لگے ہیں اور بہت زیادہ ہے تو ان کی رفتار اوبویسلی متاثر ہوگی۔ اسی طرح الیکٹران کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر کنڈکٹر پیور ہے، الیکٹران کی فلو سموتھلی ہو جائے گی، لیکن اگر وائر میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو کرنٹ کی فلو متاثر ہوگی اور وائر میں موجود الیکٹران اپنی انرجی ہیٹ کے فارم میں ریلیز کرے گی۔ چلیے سٹارٹ سے سمجھتے ہیں۔ الیکٹرک ہیٹر دو مٹیریل سے بنا ہوتا ہے، ایک اس کا کوڈ یعنی کنیکٹنگ وائر اور دوسرا مٹیریل ہیٹنگ ایلیمنٹ جو ہیٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے اور گلو بھی کرتا ہے۔ کوڈ جو وائر ہے وہ اکثر کاپر کا بنا ہوتا ہے، کبھی کبھی سلور یا ایلومینیم کا بھی ہم لگا لیتے ہیں، لیکن اصل فنڈا جو ہے وہ ہیٹنگ ایلیمنٹ کا ہوتا ہے، اور یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ اصل میں بنا ہوتا ہے نکروم کا۔ نکروم بیسیکلی ایک الوئے ہوتا ہے۔ الوئے کا مطلب ہے جب ہم نیچرل دو ایٹم کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں اور کوئی تیسرا کنجسٹڈ پراپرٹی نکال لیتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل آئرن کو دیکھ لے، آئرن کی پراپرٹی ہے کہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اگر اس آئرن کو میلٹ کر کے ان کے ساتھ کاربن ایڈ کیا جائے تو وہ سٹیل بن جاتا ہے اور سٹیل کو زنگ نہیں لگتا، تو اسے کہتے ہیں الوئے۔ اب چونکہ یہ نکروم بھی ایک الوئے ہے تو اوبویسلی اس میں بھی ملاوٹ ہوئی ہوگی، اور وہ ملاوٹ ہے آئرن، مینگنیز، کرومیم اور نکل۔ یہ چاروں مل کے نکروم بناتا ہے، اور اس نکروم سے جو ہمارا الیکٹرک ہیٹر ہے اس کا کوئل بنتا ہے۔ نکروم کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو اس کی ریزسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، یعنی کنڈکٹیوٹی اس میں بہت کم ہوتی ہے، کرنٹ فلو آسانی سے اس میں نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ یہ نان میگنیٹک ہوتا ہے، یعنی میگنیٹ اس کے ساتھ نہیں چپکتا۔ اور تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ یہی وہ پراپرٹیز ہے جس کی وجہ سے یہ الوئے بنایا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کرنٹ فلو سٹارٹ ہوتی ہے تو کوڈ میں یعنی وائر میں الیکٹران کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے وائر میں فلو کرتا ہے۔ لیکن جب نکروم میں الیکٹران انٹر ہوتے ہیں تو یہاں مین پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے، چونکہ نکروم کی ریزسٹیوٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، الیکٹران کی فلو کے لیے مشکلات بن جاتے ہیں، پیچھے سے وولٹیج کی پریشر اور آگے ریزسٹنس، الیکٹران کرے تو کیا کرے۔ بہت زیادہ ریزسٹنس کی وجہ سے الیکٹران میں موجود انرجی ریلیز ہوتی ہے ان دا فارم آف ہیٹ، اور چونکہ الیکٹران بہت زیادہ ہے تو یہ ہیٹ بھی زیادہ ریلیز کرتے ہیں۔ ہیٹ کی وجہ سے کوئل گلو کرنے لگتا ہے، لیکن چونکہ نکروم کی میلٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ کوئل جل رہا ہوتا ہے لیکن ملٹ نہیں ہوتا۔ اور اگر غور کیا ہو تو الیکٹرک ہیٹر بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے، وہ وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں الیکٹران اپنی انرجی زیادہ ریلیز کرتا ہے۔ This is the main reason کہ why does cord of an electric heater not glow while heating element does؟ آنسر بہت سمپل ہے۔ Cord is made up of pure conductor and heating element is made up of nichrome which has high resistivity up to 110 into، یعنی اس کی ریزسٹیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کاپر کی ریزسٹیوٹی ایز کمپیئر نکروم کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 1.69 into 10 to power minus 8 ohm۔ مطلب نکروم کی ریزسٹیوٹی 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سو دس از دا مین ڈفرنس۔ امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں مسئلہ ہے یا کوئی ڈاؤٹ من میں رہ گیا ہے تو یو کین آسک ان کمنٹ سیکشن، اور اس کے علاوہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کیا ہونی چاہیے وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ If you like the video, please click on thumbs up
share with your friends and don't forget to subscribe. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. Till then, take care. Goodbye.